یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں قیدی۔ اب قیدیوں میں جان لیجئے حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے رضی اللہ عنہ، جو حضور کے چچا تھے۔ گمان غالب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے، اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا، لہذا جنگ میں کفار کے ساتھ ہو کر آئے تھے، وہ بھی گرفتار تھے۔ اور بھی کچھ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی دلی خواہش سے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ کہ اپنے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن قانون تو قانون ہے۔ تو اس طریقے کا معاملہ جب ہوا ہے، اور پھر حضور کے اپنے اقدامات، وہ قیدی ہیں ابو العاص، ان کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر ان کے لیے اپنا وہ ہار بھیجا ہے جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا۔ تو یہ ایسی کیفیات ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں ان چیزوں کے تو ہمارے لیے تو ایک تعلق جو ہے وہ ایک ماضی کی تاریخ کے قصوں کی ہے۔ وہاں تو یہ خونی رشتے بھی تھے، تعلقات بھی تھے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، اسی کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اب حضور کے دل میں جو ہے اس وقت سنا یہ ہے کہ جب رات کے وقت کراہ رہے تھے حضرت عباس، انہیں باندھا ہوا تھا، سخت ظاہر بات ہے قیدیوں کو جکڑا ہوا ہے رسیوں کے اندر، تو ان کے جو کچھ اتنا بند تھے کہ سخت تھے، وہ جو بند تھے جن میں بندھے ہوئے تھے کہ کراہ رہے تھے، تو حضور نے کہا تمام قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف عباس کا بند ڈھیلا کر دو، بلکہ آپ نے ان کی کراہنے کی آواز سن کر پھر آپ نے فرمایا سب کے بند ڈھیلے کرو، اتنا سخت ان کو نہ باندھو۔ تو اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں اب قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، دیکھو اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ خیر ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو کچھ تم سے اس وقت لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دے گا۔ یعنی یہ کہ نیت کا معاملہ تمہارا اور اللہ کے مابین ہے، ہمارا معاملہ قانون کا ہے۔ تم آئے کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آئے ہو، پکڑے گئے ہو، اب ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص کہے کہ نہیں صاحب میں تو مجبوراً آیا تھا، اور میں تو کسی کے کہنے میں آیا تھا، اور میں تو حقیقت میں تو اسلام لا چکا تھا، یہ بات جو ہے اب نہیں چلے گی۔ لہذا یہ ضرور ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، اور اس وقت یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس صورتحال میں مجبوراً پھنس گئے ہو اور تمہیں فدیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے دے گا کہ جو آج تمہیں فدیے میں دینا پڑ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں بیویوں کو خبریں پہنچی، انہوں نے اپنے زیور بھیجے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا زیور بھیجا، ہار بھیجا ہے، اور حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب آپ نے وہ ہار دیکھا، حضرت خدیجہ کا ہار رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ پوری زندگی جو آپ کی گزری تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ، وہ ساری آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے آ گئی، جو ان کی وفاداری تھی اور جو انہوں نے خدمت کی تھی، وفا شعاری کی تھی۔ تو اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ یہ ماں کی یادگار تھی بیٹی کے پاس، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ اس کو واپس کر دیا جائے، تو اس کو پھر لوگوں کی اجازت سے وہ ہار واپس کیا گیا۔ تو یہ سارے جو جذباتی معاملات تھے ان کو اچھے سے سمجھیے کہ ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بس تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اس کے ساتھ جو احساسات، جذبات، جو اس کے ساتھ اور فوری جو اس وقت کی کیفیات تھی، اس کا ہمارے لیے اکثر و بیشتر تو ممکن ہی نہیں کہ تصور کر سکیں۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں اس وقت، ان قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے دل میں خیر ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اللہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَإِن یریدوا خیانتک، اور اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں، جھوٹ بول رہے ہوں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ تو معاملہ یوں ہو گیا تھا اور ایسے آ گئے تھے، فقد خانوا اللہ من قبل، تو پھر یہ پہلے اللہ سے بھی خیانتیں کرتے رہے ہیں، فامکنا منکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑوا دیا، واللہ علیم حکیم، اللہ حکیم اور علیم ہے۔ اب یہ یوں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ آیات ہے سورہ مبارکہ کی، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، رفیق ہیں۔ یہ آپ نے بات سمجھ لی۔ اس وقت تک مسلمان معاشرہ جو ہے یہ دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ منقسم تھا، مہاجرین، انصار۔ اگرچہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا جا چکا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ صرف اس طرح کے تعلق سے وہ پورا جو قبائلی نظام جو ہے وہ ایک دم تو تلپٹ نہیں ہو جاتا۔
تو اس وقت تک یہ صورتحال بھی یہ ہے کہ جو پہلے جو 8 مہمیں حضور نے بھیجی ہیں اس میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا، وہ ایکسکلوسیولی مہاجر فینومینن تھا۔ جنگ بدر میں پہلی مرتبہ جو ہے انصار شریک ہوئے ہیں، ورنہ پہلے صرف مہاجرین تھے۔ لہذا وہ پہلی آیت جو ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے مکے سے ہجرت کی، مدینے آ گئے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انصار مدینہ تو اب جہاد میں شریک ہوئے ہیں، یہ 1.5 سال سے اس جہاد میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں کہ پوری 8 مہمیں جو پہلے کی ہیں وہ ایکسکلوسیو جو ہیں وہ صرف مہاجرین نے کی ہیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ ایک طبقہ ہو گیا، ایک جماعت ہو گئی۔ والذین آووا، اور انصار کی شان کیا ہے؟ انہوں نے انہیں جگہ دی، پناہ دی، اپنے گھر تقسیم کر دیے، اپنی دکانیں تقسیم کر دی، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی پوری جگہ پیدا کی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، انہوں نے مدد بھی کی، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں۔ آگے چل کر سورہ نساء میں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں، پڑھ چکے ہیں ہم پہلے، ان میں تو یہ ہے کہ وہ کافر اور منافق قرار دیا گیا، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ ہے، انہیں پکڑو اور قتل کرو، الا یہ کہ کسی ایسی قبیلے سے ہوں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، وہ پورا قانون وہاں آ گیا ہے۔ لیکن یہاں بھی پہلی بات بتا دی گئی، اب کوئی ولایت باہمی تمہاری ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے میں تو ایمان لا چکا تھا، مجبوراً آئے تھے لیکن ہجرت کیوں نہیں کی؟ جب ہجرت نہیں کی تو اب تمہارا شمار ہوگا انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم جنگ کر کے آئے ہو۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تعلق جو ہے اہل ایمان سے شمار کیا جانا چاہیے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، تو کوئی تمہاری ان سے رفاقت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے، کوئی قول و قرار نہیں ہے۔ یہ آیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہی جو اسیر تھے غزوہ بدر کے، انہی کی طرف اصل میں روح سخن ہے۔ حتیٰ یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، ہاں واپس جائیں، فدیہ دے کر جائیں، پھر ہجرت کر کے آ جائیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے حمایتی ہوں گے اور تم ان کی حمایت کرو گے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، اپنے اپنے قبیلوں میں رہے یا مکے میں رہے، اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو اے مسلمانوں تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ اگر کوئی قبیلہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا ہوا ہے صلح کا، اور وہاں کوئی مسلمان ہے اور وہ ہجرت تو کر نہیں رہا، وہاں سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے، تو اس کے خلاف اس کی مدد نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ قوم کے ساتھ معاہدہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ عرب قبائلی معاشرے کے اندر یہ جو ولایت کا معاملہ ہوتا تھا، اس میں پھر یہ ذمہ داریاں بھی آتی تھیں۔ کسی کے اوپر تاوان پڑ گیا ہے تو جو اس کے ولی ہیں، جو اس کے حلیف ہیں، ان کو بھی تاوان میں سے حصہ پہ دینا پڑتا تھا۔ کوئی قیدی ہو گیا ہے، اسے کوئی فدیہ دینا ہے، تو جو اس کے حلیف ہیں، جب اس کے گھر والے بھی وہ فدیے کے لیے رقم جمع کریں گے تو وہ حلیف بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تو یہ تو معاشرے کے اندر جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں فرما دیا گیا جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، جو اہل ایمان ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، لیکن اہل ایمان میں سے جو ہجرت نہیں کرتے وہ اہل ایمان کے حلیف نہیں ہیں، بلکہ وہ تو انہی کافروں کے ساتھ شمار ہوگا ان کا جن کے ہاں وہ رہ رہے ہیں۔ البتہ یہ کہ اگر وہ مدد طلب کریں تمہیں مدد کرنی ہوگی، بشرطے کہ ان کے قبیلے سے تمہارا کوئی معاہدہ نہ ہو۔ الا تفعلوه، اگر تم ان چیزوں کو پابندی نہ کرو، ایک مسلمان ہے وہاں سے اس نے خط لکھ دیا ہے کہ مجھے یہاں ستایا جا رہا ہے، حالانکہ اس قبیلے سے آپ کا معاہدہ اور آپ چڑھ دوڑے اس قبیلے کے اوپر، تو یہ معاملہ نہیں چلے گا دنیا کے اندر۔ ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، اسے وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، یا ہجرت نہیں کر رہا ہے تو تکلیف جھیلنی چاہیے، برداشت کرنی چاہیے۔ مسلمان مدد نہیں کر سکتے چونکہ اس کے قبیلے سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے۔ الا تفعلوه، اگر یہ قواعد و ضوابط پیش نظر نہیں رکھو گے، ان کی پابندی نہیں کرو گے، تکن فتنۃ، تو پھر تو یہ ہے کہ فساد برپا ہو جائے گا، فتنہ پھیلے گا، فی الارض و فساد کبیر، اور بہت بڑی جو ہے بدامنی ہو جائے گی۔ اب وہ آیت آگے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب ان دو طبقات کو جمع کر دیا گیا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا۔
ویسے یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یعنی یہ مہاجرین، والذین آووا، اور وہ انصار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی، انہیں جگہ دی، انہیں اکوموڈیٹ کیا، والذین آووا ونصروا، اور نصرت کی، اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ تو مومن حقیقی کی تعریف یہاں پر جو آئی ہے دو حصوں میں بٹ کر، وہ میں چاہتا ہوں کہ پھر اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں، انتہائی اہم بات ہے یہ۔ ایک مسلمان کے لیے بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن حقیقی مومن ہونے کے لیے 2 چیزیں اور بڑھیں گی، صرف شہادت نہیں، یقین قلبی، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ۔ گویا کہ 7 چیزیں ہوں گی، 7 شرطیں پوری ہوں گی تو ایک شخص بندہ مومن کہلائے گا۔ یہ تعریف ہے کہ جو سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14-15 میں آئی، وہاں پہلے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب اگلی آیت میں پھر اسی سیاق کے اندر اگلی آیت میں مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک نہ باقی رہے، یقین بن جائے۔ اور دوسرے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ اولئک ھم الصادقون، صرف وہ سچے ہیں۔ اس کو میں نے پرکار سے تشبیہ دی تھی۔ اب اگر وہ دل میں یقین ہے تو اس کی کیا کیفیات پیدا ہو جائیں گی؟ دلی یقین کی کیفیات وہ شروع میں آ گئی ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اہل ایمان تو وہ ہیں حقیقت میں کہ جب اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا توکل، ان کا بھروسہ کل کا کل اللہ کی ذات پر ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے دیا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے مومن، پکے مومن۔ لیکن یہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک رخ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ 2 رخ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے ایک ورق، اس ورق کا ایک صفحہ یہ ہے، ایک صفحہ یہ ہے، یہ انسیپریبل ہے، صفحات کو جدا نہیں کر سکتے آپ۔ ورق ایک ہے، اس کا ایک رخ یہ ہے صفحہ، ایک رخ یہ ہے صفحہ۔ مومن کی شخصیت کا ایک صفحہ، اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے، دل میں یقین ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، دل لرزتا ہے، آیات قرآنی پڑھتا ہے یا سنتا ہے، دل میں ایمان بڑھتا ہے، ہر معاملے میں توکل، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، نماز قائم کیے ہوئے ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ شخصیت کا ایک رخ ہو گیا، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ لیکن یہ ایک رخ ہے، اور دوسرا رخ کیا ہے؟ وہ ہم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں جگہ دی، پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ ہے مومن سچے۔ تو تصویر کے ان دونوں رخوں کو جوڑیے، یہ ہے اصل میں جو آج کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی شخصیتوں میں یہ دونوں رخ تھے۔ جیسے زوال آیا ہمارے ہاں، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، دین کے حصے بکھرے ہو گئے، کوئی حلقے ذکر کے ہیں تو ان کو جہاد وغیرہ سے کوئی غرض نہیں، کوئی جہادی تحریکیں ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ دوسری کیفیات نہیں۔ اس طرح کے معاملات جو ہے تقسیم ہو چکے ہیں۔ جب تک کہ یہ مکمل شخصیتیں وجود میں نہیں آئیں گی، یہ ظاہر بات ہے صحابہ کی کمیت کے اعتبار سے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کا عکس تو ہو، اس طرح کی کیفیت متوازن طریقے پر۔ اگر 25% ادھر ہے 25% ادھر بھی ہو، 10% ادھر ہے 10% ادھر بھی ہو، لیکن ایک ہی طرف 70% ہو جائے دوسری طرف 0 ہو، وہ معاملہ گڑبڑ ہے۔
یہ دونوں جو رخ ہے شخصیت کے، ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے یا لائیں گے اور ہجرت کریں، جہاد کریں، وجاہدوا معکم، تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کریں، فاولئک منکم، تو اے مسلمانوں وہ تم ہی میں سے ہیں، تمہاری جماعت، تمہاری امت حزب اللہ کے حصے ہوں گے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، البتہ اللہ کا جو قانون ہے، جو شریعت ہے، مثلا جو وراثت کا معاملہ ہے، اس کا تعلق جو اولو الارحام کے ساتھ ہے۔ یہ جو بھائی چارہ تھا اس کے بنا پر وراثت نہیں ہے، وراثت ہوگی وہی جو رحمی رشتے ہیں جن کے بنا پر کہ وراثت کا قانون بنا دیا گیا۔ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت کے ضابطے کے قانون میں بہرحال جو رحمی رشتے ہیں وہ یقیناً مقدم ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔